مجھے پانی چاہیے, میں مدد طلب کرتا ہوں, میرا ہاتھ کولر تک نہیں پہنچ رہا, میں آپ سے مدد مانگتا ہوں, پلیز ہیلپ می. آپ ٹانگوں سے اٹھ کے جاؤ گے اور گلاس میں پانی نکال کے مجھے لا کے دے دو گے. یہ مدد وہ ہے جو اسباب کے تحت ہے, یہ شرک نہیں ہے. ایک ہے جہاں اسباب ختم ہو جائیں وہاں کسی سے مدد مانگنا, تو یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے مدد. مخلوق ایسے موقع پہ مدد نہیں کر سکتی, نہ پیغمبر کر سکتے ہیں, نہ کوئی بت کر سکتا ہے, نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے. اب یہیں بیٹھے بیٹھے کوئی نبی سے مدد مانگتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اولاد دے دیں, تو یہ اسباب کے تحت ہے یا اسباب سے ہٹ کے ہے؟ اسباب سے ہٹ کے. یہ مدد شرک ہے. تو خوب سمجھ لو, شرک میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس سے مدد مانگی جا رہی ہے, کہ پیغمبر سے مانگی جا رہی ہے یہ بتوں سے. یہ دیکھا جاتا ہے اللہ کے علاوہ مانگی جا رہی ہے, تو جس سے بھی مانگو گے کافر ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں, حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے. آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں, کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے. حضرات, آپ نے ابھی 2 ویڈیو کو سماعت کیا, جس میں پہلی ویڈیو جو ہے وہ طارق مسعود کی ہے اور دوسری ویڈیو مرزا پلمبر کی ہے. طارق مسعود یہ کہہ رہے ہیں کہ پاس والے سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے, یعنی اسباب کے تحت ہے یہ کام. یعنی ایک شخص ہمارے پاس ہے, ہم نے اس سے کہا کہ بھائی پانی پلا دو, تو اس نے لا کر کے ہمیں پانی دے دیا. اس صورت میں یہ شرک نہیں ہے چونکہ وہ ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن ایک بندہ سامنے ہی نہیں ہے اور ہم اس کو پکار رہے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مدد فرمائیے, تو اس طرح یہ تو شرک ہے. یہ کس نے کہا؟ طارق مسعود نے. حالانکہ انہوں نے جو ڈیفینیشن بتائی ہے شرک کی, یہ کسی کتاب کے اندر یہ ڈیفینیشن آپ کو ملنے کی نہیں ہے, لیکن یہ ان کے گھر کی لکھی ہوئی ڈیفینیشن ہے جو انہوں نے بتا دی. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ شرک جو ہوا کرتا ہے وہ ہر حال میں شرک ہوتا ہے, چاہے پھر وہ پاس والے سے ہو یا دور سے ہو. شرک تو ہر حال میں شرک ہے, لیکن انہوں نے شرک کو ڈیوائڈ کر دیا 2 جگہ, یعنی پاس والے سے مانگنا شرک نہیں ہے لیکن دور والے سے مانگنا شرک ہے. دوسری آپ نے کلپ دیکھی مرزا پلمبر کی, جس میں مرزا پلمبر نے یہ کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس آیت سے انہوں نے یہ استدلال کیا مرزا پلمبر صاحب نے کہ مدد جو ہے وہ اللہ ہی سے مانگنی چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنی چاہیے. اور کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف کام کرتے ہو آپ لوگ, یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں. حالانکہ اس آیت کا جو مطلب ہے وہ مرزا پلمبر نہیں سمجھ سکے. اس آیت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی مددگار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. حقیقی مددگار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ محبوب بندوں کو اپنی عطا سے علوم بھی عطا فرمائے ہیں اور تصرف بھی کرنے کا اللہ کریم نے اختیار عطا فرمایا ہے. اللہ کریم نے اپنی عطا سے ان کو یہ چیزیں دی ہیں. اور ہم جو کسی سے مانگتے ہیں, چاہے حضور غوث پاک ہو, چاہے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہو, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو, ہم جو ان سے مانگتے ہیں تو ہمارا کبھی بھی عقیدہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی عطا کے بغیر ہمیں دے رہے ہیں. بلکہ آپ اسکرین پہ کتاب دیکھ رہے ہیں الامن والعلا, یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کے اندر واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ کے اندر بھی یہ بات لکھی, چاہے وہ نبی کا علم ہو یا تصرف کرنے کا اختیار ہو, سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر چاہے اللہ کے رسول ہی کیوں نہ ہو, وہ ذرہ برابر بھی تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو یہ چیزیں عطا کر دی ہیں جس کے ذریعے وہ تصرف کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں اور الحمدللہ وہ علم بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے. اب میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں, قرآن کریم ہے, 3 پارہ ہے, سورہ آل عمران ہے, آیت نمبر 49 ہے. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں,
क्या कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कि मैं मट्टी से परिंदे की मूरत बनाता हूं और फिर उसमें फूंक मारता हूं तो वो जिंदा हो जाता है, यानी परिंदा वो जिंदा हो जाता है बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से। किसके? अल्लाह ताला की अता से, अल्लाह ताला के हुक्म से। फिर आगे आप फरमाते हैं व उबरिउल अकमहा, और मैं मादरजाद अंधे को शिफा भी देता हूं। कौन कह रहे हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कि मैं मादरजाद अंधे को शिफा भी देता हूं, जो मां के पेट से अंधा है मैं उसको भी शिफा दे रहा हूं। ये कौन कह रहे हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। आगे आप कहते हैं वल अबरसा, और मैं मादरजात कोढ़ी जो होते हैं, कोढ़ के मरीज मादरजात जो हुआ करते हैं, मैं उनको भी शिफा देता हूं, मैं उनको भी शिफा देता हूं जो कोढ़ के मरीज होते हैं। कौन कह रहे हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। क्या आप फरमाते हैं व उहयिल मौता, और मैं मरे हुए को जिंदा भी करता हूं। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन करते कैसे? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की अता से। तो हमारा जो अकीदा है वो कुरान करीम के मुवाफिक है, कुरान करीम के मुताबिक है। हमने क्या कहा? अभी मैंने शुरू में ही बताया कि हम हरगिज ये नहीं मानते कि जाती उन लोगों के अंदर ये चीजें हैं। हम यही कहते हैं कि अल्लाह ताला की अता से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसर्रुफ करने का भी इख्तियार रखते हैं, चाहे नबी हो चाहे वली हो, अल्लाह पाक ने उनको ये चीजें अता की तो वो तसर्रुफ करने का भी इख्तियार रखते हैं। हमारा यही अकीदा है कि अल्लाह ताला ने अता की है तो वो रखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको हदीस पाक और बता देता हूं। सही बुखारी है, किताबुल इल्म है, बाब हिफ्जुल इल्म है, हदीस नंबर 119 है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत हदीसें सुनता हूं, बहुत सुनता हूं, लेकिन मुझे याद नहीं रहती, मैं भूल जाता हूं। हजरत अबू हुरैरा कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, मैं हदीसें तो बहुत सुनता हूं लेकिन मुझे याद नहीं रहती, मैं भूल जाता हूं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या चाहिए था? तारिक मसूद के मुताबिक, यानी जिस तरह की वो बेहुदा बातें कर रहा है कि अल्लाह के अलावा किसी और से मदद नहीं मांगना चाहिए, तो अल्लाह के रसूल को क्या करना चाहिए था कि भाई किसी हकीम को दिखाओ, किसी डॉक्टर को दिखाओ ताकि वो तुम्हारे दिमाग की दवाई दे तेज होने की, ये कहना चाहिए था तारिक मसूद के मुताबिक। लेकिन अल्लाह के रसूल ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू हुरैरा से कहा कि अबू हुरैरा इस चादर को फैलाओ। एक चादर दी और कहा इस चादर को फैला लो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने उस चादर को फैलाया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसके अंदर कुछ डाला। मुझे नहीं दिखाई दिया कि क्या चीज थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उसके अंदर कुछ डाला। उसके बाद में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अबू हुरैरा इसे अपने सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने उसको सीने से लगाया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि उस दिन के बाद से मैं कोई हदीस ही नहीं भूला। सुभान अल्लाह, यानी जो हदीस से भूलता था पहले भूल जाता था, लेकिन जब से अल्लाह के रसूल ने यह अमल मेरे साथ किया उसके बाद से मैं हदीस ही नहीं भूला। सुभान अल्लाह। इससे क्या पता चला? अल्लाह के रसूल मदद भी करते हैं और ज़हनी क़ुव्वत भी अता फरमाती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या चाहिए था कि अल्लाह ताला से डायरेक्ट दुआ करते कि मौला तू मेरी मदद फरमा, मुझे ज़हनी ताकत अता फरमा। फिर वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में क्यों गए? क्योंकि उनको पता था कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियारात अता फरमाए हैं कि वो तसर्रुफ करने का इख्तियार रखते हैं। लेकिन उनका भी यही अकीदा था कि अल्लाह ताला ने उनको ये चीजें अता की हैं। अब ये जो हदीस है ये सिर्फ बुखारी शरीफ के अंदर नहीं है, बल्कि इसी हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम में लिखा है, किताब फज़ाइलुस सहाबा, हदीस नंबर 6291। इसी हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सुनन में लिखा है, किताबुल मनाक़िब, हदीस नंबर 3834। यानी सिहा सित्ता की ये 3 किताबों में तो कम से कम यह हदीस पाक मौजूद है। इसके अलावा भी इसी हदीस को अबू याला ने अपनी मुसनद में लिखा है, जिल्द 11 सफ़ा नंबर 121, हदीस नंबर 6248। इसी हदीस को इमाम तबरानी ने अल मौजमुल औसत में लिखा है, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 375, हदीस नंबर 811। इसी हदीस को इमाम हैतमी ने मौजमुज़ ज़वाइद में लिखा है, जिल्द 9 सफ़ा नंबर 448, हदीस नंबर 15995। यानी इन किताबों के अंदर भी हदीस पाक आई है। लेकिन अब तारिक मसूद जैसे बेवकूफ क्या कहेंगे और मिर्जा पिलंबर जैसे वो ये कहेंगे कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम हयात थे,
چلو ان کے پاس جا کر کے دعا مانگ لی, ان سے مدد کو کہہ دیا, چلو تب تو ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. پردہ فرمانے کے بعد یعنی ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا. اب بعد وصال تم ان سے مدد مانگ رہے ہو تو شرک ہوا, چونکہ ان کی ایک طرف سے ٹانگ پکڑو تو دوسری طرف بھاگنے لگتے ہیں. ہاں, یہ مینڈک کی طرح ہوتے ہیں, کبھی ادھر سے کود کے ادھر کو آ جاتے ہیں, ادھر سے کود کے ادھر کو آ جاتے ہیں. تو میں ان کو ان کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں امام ابن ابی شیبہ, ان کی کتاب المصنف کتاب الفضائل ہے, جلد 5 ہے, حدیث نمبر 32,665 ہے. سمجھ رہے ہو آپ. اور یہ امام ابن ابی شیبہ یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں, امام مسلم کے بھی استاد ہیں, اور امام ابو داؤد کے بھی استاد ہیں. یعنی بڑے بڑے 3 ائمہ کے تو استاد ہیں, ان کے علاوہ دیگر پتہ نہ کتنے لوگوں کے استاد ہیں. یہ اس کے اندر حدیث لے کر کے آئے ہیں. حدیث کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے, تو قحط پڑا, بہت زیادہ والا قحط پڑا, اور اتنا سخت قحط تھا کہ لوگ بھوک مری کے شکار ہو گئے. یہ 18 ہجری کو قحط پڑا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے 8 سال کے بعد اتنا سخت قحط تھا کہ لوگوں کی جانوں پر بنائی اور فاقہ کشی کی نوبت آ گئی. سب پریشان ہونے لگے, اور کم سے کم یہ 3 سال تک قحط پڑا. اب اتنا سخت قحط تھا کہ اس کو ہلاکت والا قحط بھی کہا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوا, حدیث پاک کے اندر لفظ آیا ہے رجل, یعنی ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچا, آپ کے مزار شریف پر پہنچا. وہاں جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کی امت پیاسی ہے, آپ اپنی امت کو پانی عطا کیجیے. اچھا, حدیث پاک کے اندر جو لفظ آیا ہے وہ رجل آیا ہے, یعنی ایک شخص پہنچا. لیکن شارحین حدیث نے یہاں پر یہ بتایا ہے, جیسے میں آپ کو بتاؤں, امام ابن حجر اسقلانی اور امام بدر الدین عینی, یعنی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو شخص تھا اس کا نام حضرت بلال ابن حارث المزنی تھا. کیا نام تھا؟ حضرت بلال ابن حارث المزنی نام تھا ان کا. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر پہنچے, جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کی امت پیاسی ہے, آپ امت کو پانی عطا کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مانگ رہے ہیں. لگاؤ شرک کا فتویٰ, لگاؤ کفر کا فتویٰ, طارق مسعود, مرزا پیغمبر لگاؤ. اگر تمہارے اندر ہمت ہے, تم ایک باپ کی اولاد ہو تو لگاؤ فتویٰ. اچھا, پھر بڑے بڑے صحابہ کرام کا دور ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جدھر سے عمر گزرتا ہے ادھر سے شیطان نہیں گزرتا. ان کے زمانہ میں وہ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہے, لیکن کسی نے بھی شرک کا فتویٰ نہیں لگایا, چونکہ صحابہ کرام جانتے تھے اللہ کے رسول مدد کرتے ہیں. اللہ پاک نے ان کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ مدد کرتے ہیں. یہ گئے, جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کی امت پیاسی ہے اور آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے, پانی عطا کیجیے. اچھا, یہاں ایک مزے کی بات ہو رہی, 3 سال تک یہ قحط پڑا. کیا 3 سال میں صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کی ہوں گی کہ مولا بارش برسا دے, پانی نہیں پڑ رہا, قحط پڑ رہا ہے, مولا تو ہم کو پانی عطا کر دے. خود دعائیں کی ہوں گی, ظاہر سی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی یہی پسند تھا کہ جب تک میرا محبوب بھی تم لوگوں کے لیے اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھا لے تب تک پانی تم کو نہیں دیا جائے گا. اب حضرت بلال ابن حارث المزنی دعا کرنے کے بعد وہاں سے آ گئے گھر کو. رات کو سوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سے جا کر کے کہنا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام کہا ہے, اور کہنا کہ فکر نہ کریں, گھبرائیں نہیں, آپ کو پانی دیا جائے گا. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہیں کہ وہ مدد کرتے ہیں اپنی امت کی. کیا کہا کہ عمر سے جا کر کے کہنا کہ پانی دیا جائے گا, اور عمر سے کہنا کہ بردباری اختیار کریں. حضرت بلال ابن حارث المزنی گئے, حضرت عمر کے پاس جا کر کے سارا واقعہ بتایا. اس کے بعد میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دن اتنی بارش پڑی, اتنی بارش پڑی, اس قدر بارش پڑی کہ پورا مدینہ جل تھل ہو گیا. سبحان اللہ. کوئی صحابی شرک کا فتویٰ نہیں لگا رہے, وہ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, اپنی امت کو پانی عطا کیجیے. کسی صحابی نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا, کسی صحابی نے شرک کا فتویٰ نہیں لگایا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد فرمائی اور اتنا پانی برسا کہ پورے مدینے میں پورا مدینہ جل تھل ہو گیا. اور اس کے جو راوی ہیں حضرت مالک الدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے, اور یہ حدیث
صرف اسی کتاب میں نہیں ہے بلکہ اسی حدیث کو امام طبری نے اپنی تاریخ طبری میں لکھا ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 509 ہے۔ اسی حدیث کو امام بحقی نے اپنی دلائل النبوہ میں لکھا ہے، جلد 7 ہے، صفحہ نمبر 35 ہے، حدیث نمبر 3030 ہے۔ اسی حدیث کو امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق میں لکھا ہے، جلد 44 ہے، صفحہ نمبر 345 ہے۔ اسی حدیث پاک کو امام ابن عبد البر نے اپنی الاستیعاب میں لکھا ہے، جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 1149 ہے۔ اسی حدیث کو امام ابن اسیر نے اپنی الکامل فی التاریخ میں لکھا ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 597 ہے۔ اسی حدیث پاک کو امام تقی الدین سبقی نے اپنی شفاء السقام میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 381 ہے۔ اسی حدیث کو امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں لکھا ہے، جلد 6 صفحہ نمبر 164 ہے، اور رجال نمبر اس کا 8350 ہے۔ اسی حدیث کو امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری جلد 2 صفحہ نمبر 575 پر لکھا ہے، حدیث نمبر 1010 ہے۔ اور یہ لکھنے کے بعد میں امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، یعنی جو ابھی میں نے حدیث سنائی آپ کو، یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اسی حدیث کو امام قسطلانی نے اپنی المواہب اللدنیہ میں لکھا ہے، جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 276 ہے۔ اسی حدیث کو امام سمہودی نے اپنی وفاء الوفا میں لکھا ہے، جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 1374 ہے۔ اسی حدیث کو صاحب کنز العمال نے اپنی کنز العمال میں لکھا ہے، جلد 8 صفحہ نمبر 201 ہے، حدیث نمبر 23530 ہے۔ اسی حدیث کو امام زرقانی نے اپنی شرح المواہب میں لکھا ہے، جلد 11 صفحہ نمبر 150 ہے۔ اسی حدیث کو حضرت علامہ محمد عابد انصاری نے اپنی التوسل میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 71 ہے۔ اور خود ابن تیمیہ جو غیر مقلدوں کا باپ ہے، غیر مقلد اس کو اپنا باپ سمجھتے ہیں، ابن تیمیہ نے اپنی اقتصاء الصراط المستقیم میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 374 ہے۔ اسی حدیث کو ابن کثیر نے اپنی البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، جلد 7 ہے، صفحہ نمبر 205 ہے۔ اور ابن کثیر بھی لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ھذا اسناد صحیح، یہ جو حدیث ہے یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، یعنی حدیث کمزور نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، بلکہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ حافظ ابن کثیر، انہوں نے یہ بات لکھی۔ اب یہاں پہ یہ کہیں گے کہ بھائی چلو پاس والوں سے تو مانگنا ٹھیک ہے، لیکن دور سے جو تم پکار رہے ہو، جیسے مثال کے طور پہ میں انڈیا ہوں، میں یہاں سے کہوں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ آپ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی حالت میں تو شرک ہے۔ جیسے طارق مسعود نے کہا کہ یا رسول اللہ کہنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی پیغمبر تک کو پکارنا یہ شرک ہے، یہ بھی کہا تھا طارق مسعود نے، آپ نے کلپ سنی۔ تو آئیے میں اس کا بھی جواب آپ کو دے دیتا ہوں، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، البدایہ والنہایہ، جلد اس کے ساتھ ہے، صفحہ نمبر 43 ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، تو اس کا میں آپ کو پس منظر بتاتا ہوں کہ مسلمہ کذاب کر کے ایک شخص تھا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا اور اس سے اعلان جنگ کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جنگ کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی آپ کا وصال شریف ہو گیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے جنگ کی، جس کو غزوہ یمامہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، حضرت حذیفہ بھی ساتھ ہیں۔ لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو پھر ان کا جھنڈا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا۔ ان کا جھنڈا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ اور اب یہ میں نہیں کہتا، یہ حافظ ابن کثیر کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حافظ ابن کثیر کے الفاظ ہیں۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ یہ ہیں، آپ نے کہا ثم نادا بشعار المسلمین وکانا شعارہم یومئذ یا محمدا، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی آپ نے ایک نعرہ لگایا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ وہ مسلمانوں کا مروجہ نعرہ تھا، یعنی جب کوئی پریشانی آتی تو مسلمان کیا نعرہ لگاتے تھے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول آپ ہماری مدد فرمائیے۔ اب آپ بتائیے غزوہ یمامہ ہو کہاں رہی ہے؟
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ یعنی آپ مدینہ شریف میں ہیں اور جنگ کہاں پر ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیں اس چیز کو. لیکن آپ کہہ رہے ہیں یا محمد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مدد فرمائیے. دیکھیے اب کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا، کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگا رہا، بلکہ یہ ابن حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا مروجہ نعرہ تھا اس وقت کا، کہ کوئی پریشان ہوتا، کوئی کسی پریشانی میں گرفتار ہوتا تو وہ نعرہ لگاتا تھا. کیا نعرہ لگاتا تھا؟ یا محمد، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مدد فرمائیے. اب میں نے آپ کو اتنے سارے حوالے دیے، امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آئی ہوگی. دیکھو میرے بھائیوں، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، چاہے طارق مسعود ہو یا مرزا پیلمبر ہو. یہ صرف منہ سے بکواس بکتے ہیں، اس کے علاوہ نہ کوئی حوالہ دیتے ہیں، نہ کوئی دلیل ان کے پاس. جبکہ قرآن نے کہا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آپ سچے ہو تو اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو. اب اس نے کہہ دیا کہ بس مانگنا شرک ہے، نہ کوئی دلیل ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس. ایسے مرزا پیلمبر نے بس بکواس کر دی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، ڈکیت ہیں. یہ میرے بھائیوں، ان سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھو. سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ علماء اہل سنت کا دامن پکڑو، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا دامن پکڑو. دامن پکڑ کر کے کہو میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد ہی اس کا دوسرا پارٹ آئے گا. اس میں قرآن کریم کے تمام آیات سے یہ پروف دیا جائے گا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے بلکہ جائز ہے. اللہ کے علاوہ نبیوں سے ولیوں سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، یہ ناجائز و حرام نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تصرفات عطا فرمائے ہیں کہ وہ اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جلد اس کا پارٹ آئے گا. دوران گفتگو کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ادب کے نام پہ محفل میں چربی بیچنے والوں، ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں جو بھی پہچان لیتے ہیں.